السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، معارف الحدیث کتاب الایمان کا سلسلہ جاری ہے اور تقریباً اس کی 20 یا 30 احادیث اس کتاب کی رہ گئی ہیں، یعنی کتاب الایمان کی۔ پھر ہم نیکسٹ کتاب میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور اس طرح ہماری جو معارف الحدیث ہے اس کی جلد نمبر 1 بھی مکمل ہو جائے گی۔ تو آج میں 4 احادیث کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں، یہ شفاعت سے متعلق ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شفاعت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں احادیث کی قرأت کر دیتا ہوں۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج قوم من امتی من النار بشفاعتی یسمون الجہنمیین، البخاری۔ عن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی آت من عند ربی فخیرنی بین ان يدخل نصف امتی الجنة وبین شفاعتی فاخترت شفاعت وہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا۔ تیسری حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی او نفسی۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ چاروں حدیث ہیں، چاروں شفاعت سے متعلق ہیں۔ پہلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال فعل ماضی، قاف واو لام اس کا مادہ ہے، باب نون سے آتا ہے، اور فاعل ہے رسول اللہ، مرکب اضافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یخرج، خرج وہ نکلا، یخرج وہ نکلتا ہے، یخرج اسے نکالا جائے گا، اسے نکالا جائے گا، کسے؟ یخرج قوم، یعنی ایک قوم کو نکالا جائے گا، یہ اس کا فاعل ہو گیا، یہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ یخرج قوم من امتی، میری امت میں سے، یہ متعلق فعل ہو گیا۔ من الناری، آگ میں سے، یہ بھی متعلق فعل ہو گیا، یعنی ایک قوم کو میری امت میں سے آگ میں سے نکالا جائے گا۔ اب یہ امتی کا ہے، یہ مرکب اضافی ہے، اور امتی، امت یہاں پہ حالت جر میں ہے من کی وجہ سے۔ اچھا، نکالا کیسے جائے گا؟ بشفاعتی، باحرف جر، یعنی سبب، سببیہ ہے، سبب کیا ہوگا ان کے نکالے جانے کا؟ شفاعت، شفاعت ہوگا، بشفاعتی، شفاعتی، جی شفاعتی، بشفاعتی، یہ بھی مرکب اضافی ہے، مجرور ہو رہا ہے با کی وجہ سے، متعلق فعل، یعنی یخرج قوم من امتی من النار بشفاعتی، اور ان کا حال کیا ہوگا؟ یہ جو نکالے جانے والے ہیں من امتی، ان کا حال ہے یسمون الجہنمیون۔ یسمون فعل مضارع کا صیغہ ہے کہ انہیں پکارا جائے گا، کیا پکارا جائے گا؟ الجہنمیون، یہ حالت نصب ہے، جہنمیون، جہنمی، جہنمیون، اس کی یہ حالت نصب جہنمیین، یعنی انہیں جہنمی پکارا جائے گا کہ یہ جہنمی نکالے گئے ہیں جنت سے۔ پھر مزید خیر اس کے بارے میں مزید احادیث بھی ہیں، انشاءاللہ وہ وقت آنے پر ہم انہیں اسٹڈی کریں گے۔ بلکہ یہاں پر وہ انہوں نے اس کی جو ہے وہ تعریف میں لکھا ہے کہ تشریح میں، کہ ان کی توہین اور تنقیص کا مقصد نہ ہوگا یہ جو انہیں جہنمیون کے نام سے پکارا جائے گا، بلکہ جہنم سے نکالے جانے کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑ جائے گا، جو ان کے لیے خوشی کا باعث ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے کرم کو یاد دلائے گا۔ یعنی ہمارے ذہن میں دیکھیں، اسی لیے میں نے کہا چلیں اس پہ بعد میں کبھی بات ہوگی، تو جہنمیون پکارا جانا، ابھی آج کے دور میں کوئی جیل سے نکل کے آئے تو اسے، اگر آپ جیل سے نکلنے والے یعنی قیدی پکاریں تو صاف ظاہر ہے کہ اس کو برا لگے گا، اس میں اس کی تھوڑی سی ہم انسلٹ کے وے میں پکارتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، میں اور آپ ہم سب، کہ جنت میں کسی قسم کا نہ کوئی حسد ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ کسی کی برائی کی سوچ ہوگی، نہ کسی کی بے عزتی کی سوچ ہوگی، تو وہاں پہ جو کچھ کہا جائے گا وہ ہمیشہ اچھائی کے منظر میں کہا جائے گا۔ تو جن کو جہنمی کہا جائے گا وہ بھی خوش ہوں گے کہ چلو یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے ہمیں جہنم سے نکال دیا۔ عن عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیم وہی جیسے پہلے ہم کر چکے ہیں۔ اتانی آتن، آتن اسم الفاعل کا صیغہ ہے، نکرہ ہے، ایک آنے والا، ایک آنے والا، بیسیکلی تھا آتیون، اس سے پھر آتن بن گیا اسم منقوص۔
اتانی، اتا فعل ماضی باب افعال، اتا حمزہ تا یا مادہ، وہ آیا، نی مفعول میرے پاس. اب یہ تھا کیا؟ اتا ایسے تھا، لیکن جب یہ ضمیر کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی ضمیر آئے گی تو پھر یہ یا جو ہے یہ الف میں بدل جاتا ہے. اتانی آتن، آنے والا ایک میرے پاس آیا، نی مفعول ہو گیا یہاں پہ. من عندی ربی، میرے رب کے پاس سے، میرے رب کے پاس سے. من عندی ربی، یہ ظرف مجرور ہو گیا من کی وجہ سے متعلق فعل. فخیرنی، فخیر، خیر یخیر، یعنی کسی کام کے چننے کو ڈیلیگیٹ کرنا کسی کو، یعنی فخیرنی، خیر فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ جو آتن کے لیے ہے، یعنی اس نے ڈیلیگیٹ کیا. فخیرنی یہ باب تفعیل میں سے آتن اس کا فاعل جو اس میں ہوا کی ضمیر ہے جو ریورٹ ہو رہی ہے وہاں. فخیرنی مفعول، یعنی اس نے مجھے چننے کے لیے کہا. بینا یہ ظرف ہو گیا، خیرہ کے متعلق کیا چننے کے لیے کہا. اب یہ پورا جملہ مضاف الیہ ہے، ان مصدریہ ہے. ان یدخلا، ادخلا یدخل، داخل کرنا. ان یدخلا نصب ہو گیا ان کی وجہ سے کہ وہ داخل کرے. یدخلا فعل مضارع دال خا لام مادہ، داخلہ یدخلو، ادخل یدخلو. ان یدخلا کہ وہ داخل کرے نصف امتی، یہ مفعول ہو گیا یدخلا کا. تو یہ ان پورا جملہ جو ہے کہ فخیرنی، اس نے مجھے چننے کا انتخاب کرنے کو کہا. بینا درمیان اس کے کہ ان یدخلا نصف امتی، یہ امتی مجرور ہے نصف کے مضاف الیہ کی وجہ سے، اور یہ جنت مفعول ہے ڈائریکٹ یدخلا کا مفعول. اس نے مجھے چننے کو کہا کہ وہ جنت میں داخل کرے میری امت میں سے، یعنی میری امت کا آدھا حصہ جنت میں داخل کرے. وبین الشفاعتی، اور شفاعت کے درمیان، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چوائس دی گئی کہ یا تو آپ یہ شفاعت چن لیجئے یا پھر آپ یہ چن لیں کہ آپ کی امت میں سے آدھی کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اب یدخلا میں ہوا فاعل ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالی جنت آپ کی امت میں سے کہ آدھی کو جنت میں داخل کر دے یا پھر آپ شفاعت چن لیجئے. پس اخترتو باب افعال، اخترتو افعلتو، افعلتو سخاتا را مادہ ہو گیا. فاخترتو انا فاعل پلس میں نے اختیار کیا یعنی چنا. فاخترتو الشفاعت مفعول حالت نصب میں نے شفاعت کو چن لیا. وہی، اب ہی مؤنث ہے، اب یہ واو حالیہ ہے، یہ حال بتا رہا ہے شفاعت کا. وہی مبتدا، لمن ماتا، ماتا یموت مرنا، میم واو تا مادہ، ماتا یموت باب نون سے آتا ہے، یہ متعلق کے خبر ہے جو موجود نہیں ہے. وہی لمن ماتا، ماتا فعل ماضی، یہ اس کے لیے ہے جو مرا، اور یہ اس مرنے والے کا حال ہے. لا یشرکو، اشرک یشرکو باب افعال، شرک کرنا، یہ لائے نفی ہے، اور وہ شرک نہیں کرتا، یعنی اس حال میں مرا کہ وہ شرک نہیں کرتا تھا. باللہ یہ متعلق فعل شرک، شیئن مفعول شرک کے لیے، یعنی وہ اللہ کا کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا. تو یہ شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ جو مرا اس حال میں کہ لا یشرک باللہ شیئن، کہ وہ شرک نہیں کرتا تھا. تو دیکھ لیں شرک سے بچنا بہت ضروری ہے. لوگ شرک کو بہت لائٹ لیتے ہیں ہمارے معاشرے میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے سینوں اور دلوں کو اتنا کھول دے کہ شرک کے مسائل ہمیں سمجھ آنے لگ جائیں. یہ جو ہم فضول دلائل دیتے ہیں نا آگے سے، وہ دلائل نہ دیں. معاملہ بالکل صاف اور سیدھا سیدھا سا ہے، بات سیدھی ہے، بس کچھ مولویوں نے گھما دیا ہوا ہے. اس گھماؤں میں بہت سادے آدمی آ چکے ہیں. آگے ہے جی، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان نبی روایت کیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روا یروی، را واو یا مادہ ہے، روایت کرنا، روا یعنی روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہاں سے مقولہ شروع ہو رہا ہے پورا. سعید ان کا افضل صیغہ، سعید خوش، اسعد خوش ترین، باب یہ افعل کے وزن پر. اسعد الناس لوگوں میں سے خوش قسمت ترین آدمی کون ہوگا؟
بشفاعتی میری شفاعت کے ذریعے. اب یہ مبتدا ہو گیا, یہ متعلق خبر ہے, یوم القیامتی ظرف ہے, یعنی اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامتی, لوگوں میں سے خوش ترین آدمی میری شفاعت سے قیامت کے دن کون ہوگا؟ وہ کون ہوگا جی؟ یہ وہ کون ہے؟ من قالا, جس نے کہا لا الہ الا اللہ. یہ مقولہ ہے قالا کا, اور یہ قالا کا مفعول ہے, یعنی کہنے والے کا حال کیا تھا؟ من قالا لا الہ الا اللہ خالصاً, خالصاً یعنی بالکل خلوص سے, بغیر کسی ریا اور کسی نفاق کے, من قلبی ہی, اپنے دل سے, او نفسی ہی یعنی اپنے جی سے. قلب اور نفس یعنی یہ دونوں مرکب اضافی ہیں, سو متعلق فعل ہو گئے. من قال لا الہ الا اللہ من قلبہ او نفسہ, تو وہ خوش قسمت ترین انسان ہوں گے جنہوں نے دل سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا. ان النبی صلی اللہ علیہ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, النبی اسم انا, یہ ہے خبر ان قالا, اور یہ قالا کے اندر مقولہ موجود ہے جو قالا کا مفعول ہے پورا جملہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے, شفاعتی میری شفاعت, یہ مبتدا ہو گیا مرکب اضافی, شفاعتی میری شفاعت, لام یہ حرف جر ہے, لأہل الکبائر, اہل الکبائر کبیرہ گناہ کرنے والے, مرکب اضافی, متعلق خبر ہو گیا. من امتی, یہ بھی متعلق خبر, قائم مقام خبر کہہ لیجیے جو موجود نہیں ہے, من امتی میری امت میں سے. سو اس کو شبہ جملہ کہا جاتا ہے جس کے ساتھ حرف جر آ جائے. قال شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, کہ میری شفاعت ہوگی اہل کبائر کے لیے, کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے میری امت میں سے. تو یہ روایات ہیں, 4 احادیث ہم نے آج مطالعہ کی. چاروں احادیث کا موضوع آپ کے سامنے ہے, بات واضح ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں شرک کی بیماری سے بچانا, یا اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والے بن جائیں, اور ہم آپ کی شفاعت حاصل کرنے والے بن جائیں, ہم اور حوض کوثر پر آپ کے ہاتھوں پانی پینے والے بن جائیں. یا اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرما. اللہ سے دعا ہے کہ یہ باتیں ہمیں سمجھ آنے لگیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.